أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتاب لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتاب نکال کے لوگوں سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم جان کر اس کو سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو سے بریت کا اظہار فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ فرداً اس میں ہاروت و ماروت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب باطن ہیں۔ امام احمد رضا خان نے ہاروت و ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، ہاروت و ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کی شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفائے شریف
اور اس کی شروعات میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام اجمل قاضی عیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ خبر یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور رائج یہی ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی آزمائش کے لیے ایک مقرر کیا۔ جو جادو سیکھنا چاہیں اس سے نصیحت کریں، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات پر اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہاروت اور ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اگر وہ اس کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دے۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو شخص اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات اور افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں۔ یہاں مزید 3 مسائل یاد رکھیں۔ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، اور مرد ہو یا عورت اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ حدیث میں جادو کی بہت مذمت کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والوں کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہیں۔ آخرا اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کے تاثیر اللہ تعالیٰ کی معیشت یعنی چاہنے کے تحت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے اور دعا شفا نہ دے سکے۔ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفر یا کلمات ہوں۔ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیت میں ضرور شفا کی تاثیر ہے، یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامات کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں اور اندھوں اور کوڑوں کو شفا بخشنا خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں جادو اور اس طرح کے باقی کفری یا کام کرنے سے بچائے اور قرآن پاک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین، صدق اللہ العظیم۔